آج منگل کا دن ہے لیکن ایسا کوئی ایونٹ ہے نہیں، اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کی طرف سے بلکہ عمران خان کی بہنوں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ آج لوگ وہاں پہ آئیں، عمران خان سے ملاقات کے دن وہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، اگر ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ ان کی طرف سے عام کال دی گئی ہے اور لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمع غفیر تو ابھی نہیں ہے لیکن شام تک جمع غفیر ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی، لیکن ماضی کے کچھ مہینوں کو دیکھا جائے تو عمران خان کی بہنوں کا عمران خان کے ساتھ ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر کل 2 ججوں کی طرف سے بلکہ 3 ججوں کی طرف سے 2 بینچ تھے، ایک تو سنگل بینچ تھا اور دوسرا ڈبل بینچ تھا، 2 رکنی بینچ تھا، ان کی طرف سے عمران خان کے کیسوں پر ہاتھ صاف کیا گیا۔ 2 کیسز تھے، ایک تو ارباب طاہر کی عدالت میں کیس تھا، یہ ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی پریشان کیا جا اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کا تشدد کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ الفاظ استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ جیسا کہ بتایا کہ ارباب طاہر صاحب ان 6 ججوں میں شامل تھے، لیکن اس کے بعد نہ جانے ان پر کوئی کام ہوا ہے یا پھر ان کا ضمیر جاگے، ان کو صحیح راستہ نظر آ گیا ہے، ان کو اوپر سے کوئی روشنی دکھا دی گئی ہے۔ یہ دوسری سائڈ پہ ہو گیا اور ان کے ساتھی ججوں کو 3 کے تبادلے ہو چکے ہیں، ایک کو کراچی بھیجا گیا ہے، ایک کو پشاور بھیجا گیا اور محسن اختر کیانی کو لاہور بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا نام بھی ججوں کی فہرست میں شامل تھا جن کے تبادلہ ہونا تھا، اور خادم حسین صاحب کا نام بھی تھا، ان کو تو پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید روک لیا گیا لیکن ان کا نام نکال دیا گیا۔ ان کی طرف سے عمران خان کے اس کیس کی سماعت ہوتی ہے، کافی عرصے سے ان کے سامنے کیس لگا ہوا، وہی ٹویٹر والا ایکس والا کیس، اس حوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بتائیں یہ ٹویٹر کون ہینڈل کرتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ سے پوچھا گیا کہ پارٹی بتائے کہ یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، کون ہینڈل کرتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پارٹی کا ان کے ذاتی معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، یہ عمران خان جانتے ہوں گے یا پھر وہ جانتا ہوگا جو ان کے اکاؤنٹ کو چلاتا ہے، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ارباب طاہر صاحب کی طرف سے پہلے تو 2-3 مرتبہ یہ کہا گیا، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں اس کیس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، ہم نے آرڈر دے دیا لیکن ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ دوسری مرتبہ پھر یہی آرڈر دیا گیا، شاید تیسری مرتبہ بھی آرڈر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کے 14, 15, 16 طبق روشن ہو گئے اور یہ دوسری سائڈ پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ کل جب کیس کی سماعت ہوتی ہے تو یہ نہیں پوچھا گیا کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بلکہ کہا گیا کہ بتائیں کہ عمران خان کا ٹویٹر کون چلاتا ہے۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہم چیئرمین کو، پارٹی کے چیئرمین کو بلا لیتے ہیں، اور انہوں نے پھر بلا لیا ہے جناب بیرسٹر گوہر صاحب کو۔ ان سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ عمران خان کا ٹویٹر کون چلاتا ہے، تو یہ ان کی طرف سے کہا گیا، ان کی طلبی کی گئی ہے۔ اور دوسرا کیس سزا اور اپیل کے حوالے سے تھا، بشرا بی بی کے اور عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے جسٹس ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھ محمد آصف صاحب ہیں، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ تو ڈوگر صاحب پہلے سے زور دے رہے تھے کہ اپیلیں ہم پہلے سن لیتے ہیں اور سزا معطلی کے حوالے سے بعد میں سن لیا جائے گا، اور پھر انہوں نے سزا معطلی کے حوالے سے ان کی اپیل کو خارج کر دیا اور باقی اپیلیں سنی۔ اس حوالے سے تاریخ بھی دے دی گئی اور یہ 7 اپریل یعنی کل کی پرسوں کی تاریخ ہے، تو پرسوں سماعت ہوگی۔ عمران خان سماعت کے موقع پر موجود نہیں ہوں گے اور یہ عدالت بھی اڈیالہ جیل نہیں جائے گی۔ یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی اور پرسوں کے لیے وکلا کو طلب کیا گیا ہے۔ یہ 2 کیسز تھے عمران خان کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ ان کی بہنیں آج ملاقات کے لیے جا رہی ہیں اور آج کی کال صدائے عام کی طرح ہے، سارے کارکنوں کا اور کارکن بھی وہاں پہ جاتے ہوئے نظر آ۔ شام کو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے، تو باقی جہاں تک ٹویٹر اکاؤنٹ کا تعلق ہے، حکومت کی طرف سے کیسی حکمت عملی اپلائی گئی ہے۔ عمران خان سے کہتے تھے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیں، عمران خان بند کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، معاملہ عدالت میں گیا اور پھر حکومت کی طرف سے ایسا کر دیا گیا، رجیم کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہی منعقد کر دیا گیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے لوگ جائیں، نہ باہر آ کر کوئی بات بتائیں۔
بتائیں اور نہ ہی ٹویٹر اکاؤنٹ پر کوئی عمران خان کا پیغام جاری ہوئی حکومت کی طرف سے ایسا کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا اور یہ تحفہ ہے ایرانی جہاز کا، جو امریکہ کی طرف سے جب امریکہ نے آبرائے ہرمز کی ناکہ بندی کی تھی، اس موقع پر ان کی طرف سے ایک ایرانی جہاز پکڑا گیا تھا جو چین سے سامان لے کے آ رہا تھا۔ اس حوالے سے ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس میں چین کی طرف سے ایران کے لیے تحفہ ہے جس کو ہم نے پکڑ لیا، اور آج وہ جہاز کئی روز کے بعد پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہاں پہ ایک جہاز میں 22 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے پاکستان پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان پہنچ گئے، اور اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ ان کو ایران پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ والا جہاز جو ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان وہ جہاز آئے گا، اس کی ریپیئر کی جائے گی اور اس کو پھر ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی طرف سے کیا جائے، پاکستان کو ٹرمپ کی طرف سے یہ بہت بڑا کہہ لیجیے کہ تحفہ دیا گیا ہے۔ بہرحال پاکستان نے یہ تحفہ اپنے پاس رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور ایران کو لوٹایا جا رہا ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ اعتماد سازی کا بہت بڑا قدم ہے، جس طرح سے پہلے اعتماد سازی کا کوئی بھی قدم نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی اعتماد سازی کے حوالے سے اقدامات نظر نہ ان کی طرف سے اور نہ ہی ان کی طرف سے، نہ ایران کی طرف سے، نہ امریکہ کی طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹوس کا جہاز جو امریکہ نے پکڑا تھا وہ ایران کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اعتماد سازی کے اس کو اقدام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اعتماد سازی کا یہ اقدام ہے، دوسری طرف دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کی طرف سے کوئی ہینکا پھینکی کی گئی، کوئی حملہ کیا گیا تو میں پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ پہلے بھی ٹرمپ کی طرف سے یہی کہا گیا تھا، ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ ان کو میں پتھر کے دور میں پہنچا دوں گا، پھر کہا گیا کہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، پھر یہ کہا گیا کہ ان کی تہذیب کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ بہرحال ایک مرتبہ بھی ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی، اور صورتحال یہ ہے کہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے امریکہ کے جہاز پر میزائل گرائے اور اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جہاز ہماری طرف بڑھ رہا تھا، ہم نے روکنے کے لیے کہا لیکن نہیں رکا تو ہم نے پھر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ کا جہاز بھاگ گیا، جبکہ امریکہ کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ایران کی 7 کشتیوں کو مار دیا ہے جو ہمارے جہازوں کی طرف آ رہی تھی۔ کون سے جہازوں کی طرف آ رہی تھی؟ بہرحال امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہم نے ان کی 7 کشتیوں کو مار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایران کی طرف سے کہا گیا کہ فجیرہ بندرگاہ پر ہم نے حملہ کیا، یہ امارات کی بندرگاہ، انہوں نے کہا کہ یہاں سے آبنائے ہرمز کو توڑنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے، ہم نے وہاں پہ حملہ کیا اور اس میں 7 بندے زخمی ہوئے، اور مرنے والا ایک انڈیا کا ہے، مرنے والا ہے یا زخمی ہے اس میں ایک انڈیا کا، ایک انڈونیشیا کا شہری ہے۔ اس پر اسرائیل کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اتحادی پر حملہ کیا گیا، اس کا ہم جواب دیں گے۔ یہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم کی طرف سے کہا گیا اور موجودہ رجیم کی طرف سے بھی ایسی ہی دھمکی دی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وارننگ نظر انداز کرنے پر ہم نے 2 میزائل فائر کیے ہیں، آپ نے ہر امریکی جہاز مار بھگایا، ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ امریکہ میں قبضہ میں لیا ایرانی شپ پاکستان کے حوالے کر دیا، عملہ بلوچستان کے راستے وطن واپس چلا گیا ہے۔ ایرانی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی تجاویز زیر غور ہیں، حتمی فیصلہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے آبر حرم کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر پاک بحریہ کی طرف سے انڈیا کے لیے ایک زبردست اقدام کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کا جہاز سمندر میں پھنس گیا تھا، پاکستان نے ان کے عملے کو نکالنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی اور سب کو زندہ وہاں سے بچا لیا گیا اور انڈیا پہنچا دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں ریسکیو آپریشن، بھارتی عملے کو ہنگامی امداد کی فراہمی، عمان سے بھارے جانے والے جہاز میں تکنیکی خرابی پیدا ہونے پر میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا تھا، اور یہ جہاز ہے ایم وی گوتم۔ کہا جاتا ہے کہ 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی رکن کو خوراک، طبی امداد، تکنیکی معاونت فراہم کی، ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ یہ پاکستانی بحریہ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور یہ ہم نے اس دشمن کے ساتھ یہ سارا احسان کیا ہے جو احسان فراموش ہے، اور کہتے ہیں کہ احسان کرنا ہو تو اس کی نسل کو دیکھ لیا کریں۔ بہرحال یہ اپنی اپنی فطرت کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری فطرت کچھ اور ہے، اور وہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کی فطرت کچھ اور ہے، ویسے ہی ہندوؤں کی فطرت ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ جس طرح سے RSS کے لوگ ہیں ان کی فطرت اسی طرح کی ہے۔ بہرحال پاکستان کی طرف سے اپنا فرض ادا کر دیا گیا اور بغیر کسی لالچ کے اپنا فرض ادا کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے ایک انتہائی اہم مکانہ بیان سامنے آیا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مار کے حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ بالکل ان کی طرف
طرف سے درست کہا گیا، پہلا ان کا حصہ درست ہے کہ پاکستان پر جس طرح سے بھارت کی طرف سے حملہ کیا گیا، پاکستان نے ناک و چنے چبوا دیے، اور واقعی یہ پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب۔ لیکن ان کی طرف سے یہ کہنا کہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آپ کہیں گے ہمیں کسی نے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہایت ہی اہم کرنا بیان والا یہ حصہ ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کسی صورت ہتھیار نہیں؟ بھائی یہاں پہ تو صورتحال کوئی ایسی نظر ہی نہیں آئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔